السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کا حجاب کے تعلق سے فیصلہ آ گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے کیونکہ دونوں ججوں کی رائے الگ الگ ہے۔ ایک جج نے حجاب کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور دوسرے جج نے حجاب کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ جس معاملہ میں کیس چل رہا تھا، اب یہ معاملہ ایک بڑی بینچ کے پاس جائے گا۔ اس بیچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ، آپ شریعت کونسل کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی وومن ونگ کے آرگنائزر بھی ہیں، اور تمام معاملوں پر آپ کی نظر ہے۔ سپریم کورٹ میں جو لوگ کیس لڑ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اس میں ایک فریق ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ بھی تھی۔ پہلے بھی ملا ٹائمز پر آ کر کے انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ آج جو سپریم کورٹ کے دو ججوں نے الگ الگ اپنی بات رکھی ہے، الگ الگ فیصلہ دیا ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ 22 دن تک اس کی سنوائی ہوئی اور اس کے بعد اس کی ورڈکٹ کا بہت زیادہ انتظار بھی تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس کو یہ ورڈکٹ امپیکٹ کرنے والی ہے، اس کا اثر ہونے والا ہے۔ کرناٹکا ہائی کورٹ نے جس طریقے سے حجاب کو بین کیا تھا، آج کا جو ورڈکٹ سپلٹ ورڈکٹ ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ججز کے سامنے ہم اپنا ویو پوائنٹ رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے جسٹس دھولیا نے جو بات کہی ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ لڑکیوں کے ایجوکیشنل رائٹس کا ہے۔ جو گرل چائلڈ ہے اس کے لیے جو ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں، آڈز ہوتے ہیں، اس کو پڑھائی اور تعلیم کے لیے جو سہولتیں فراہم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اس پر جو انہوں نے فوکس کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس سے جو اصل مسئلے کا جو رخ ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ مسئلہ یہاں پر حجاب نہیں تھا، بلکہ ریلیجیس گراؤنڈز پہ جو مذہبی بنیادوں پر مسلم گرل اسٹوڈنٹس کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا تھا، تعصب ان کے ساتھ تھا کہ ان کو کلاس روم سے آنے سے منع کیا گیا۔ تو اس میں جو جسٹس دھولیا نے دستور کی جو دفعات لی ہیں 19(1)(a) اور ساتھ ہی ساتھ جو آرٹیکل 25 ہے، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، جس میں بنیادی جو حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کا انہوں نے حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ اٹ از اے میٹر آف چوائس، نتھنگ مور نتھنگ لیس، یعنی کہ اس طرح سرکاروں کو نہیں چاہیے کہ لڑکیوں کو ان کی جو چوائس کی چیز ہے اس سے روکے، اور انہوں نے اسکویش کر دیا جو کرناٹکا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ فیبروری 5 کا جو یعنی سرکولر گورنمنٹ کی طرف سے جو جیو گورنمنٹ آرڈر، اسٹیٹ گورنمنٹ کا جیو جو تھا، اس کو انہوں نے پوری طریقے سے کل عدم کر دیا۔ انہیں کہہ دیا کہ اس طرح پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی اس ملک میں جہاں پہ دستور ہے اور دستور کے بنیادی دفعات کے وہ خلاف۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ جی، ایک اچھی بات ہے کہ اس کو نظیر کے طور پر پیش کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف جسٹس ہیمنت گپتا نے کہا وہی بات جو ایک طرح سے کرناٹک ہائی کورٹ میں بات کہی گئی یا کرناٹک سرکار کا فیصلہ تھا کہ یونیفارم کو ہی پہننا ہوگا، حجاب کی یا یونیفارم کے کلر کا دوپٹہ بھی اوڑھنے کی، اسکارف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، تو یہاں پر دیکھیے جسٹس ہیمنت گپتا نے جو اپنی بات کہی، ابھی ان کے کچھ سوالات بھی انہوں نے رکھے ہیں، وہ چیزیں آئی نہیں ہیں، ابھی ججمنٹ بھی پوری طرح سے نہیں آیا ہے، لیکن یہ بات لوگوں کے سامنے اور پبلک ڈومین میں آنا چاہیے کہ یونیفارم سے کبھی بھی مسلم گرلز اسٹوڈنٹس نے اس کی پابندی سے اپنے آپ کو نہیں روکا۔ مطلب وہ برابر اسکول یونیفارم، کالج یونیفارم پہنتے ہوئے اسی کلر کے دوپٹے سے اپنا گردن، سر، بال ڈھانکنا چاہتی تھی۔ تو کہیں پر بھی انہوں نے اسکول کے رولز کو ڈس اوبے نہیں کیا، یونیفارم رولز کو بھی فالو کیا۔ یہ ان کی اپنی ڈگنیٹی کا میٹر تھا، ان کی اپنی یعنی ایک چوائس کا میٹر بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک فنڈامنٹل رائٹ، ایک ریلیجیس رائٹ کا بھی میٹر تھا۔ سو اس اعتبار سے الگ الگ کانٹیکس میں یہ بات عدالت کے سامنے رکھی گئی۔ تو انہوں نے جو بات کہی ہے، خاص طور پہ جسٹس ہیمنت گپتا نے، اس کی کوئی ہم کو یعنی پبلک ڈومین میں ہم کو کوئی دلیلیں یا کوئی ریفرنسز ابھی نہیں ملی ہیں، اور جہاں بحث بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، آپ دیکھتے ہیں بہت اچھے دلائل اور بہت اچھے ریفرنسز ہم ایڈوکیٹس نے پیش کیے، جو یہ 22 تقریباً 26 اپیلز تھے وہاں پہ پیٹیشنرز، لیکن اس کے بنسبت جو ڈیفینس آرگیومنٹس تھے وہ لوگ کوئی اچھا یعنی کچھ ان کے پاس تھا ہی نہیں کہ واٹ از دا ریزن، آپ کیوں ان اسٹوڈنٹس کو کلاس رومز میں الاؤ نہیں کر رہے ہیں، جب ایک سکھ کی پگڑی الاؤڈ ہے، جب اس طرح جو خاتون لڑکی بندی لگاتی ہے وہ بھی ایک ریلیجیس مارکر ہے، کوئی ڈوری پہنتے ہیں۔ تو جب ہمارا کنٹری خود ایک ڈائیورسٹی ہے، اس میں پلورلزم ہے، تو کیوں اس طریقے سے منع کیا جا رہا، اس کو وہ ایڈریس نہیں کر پائے۔
انہوں نے تو ان سب کو بھی ریجیکٹ کر دیا, ان سب دلیلوں کو مسترد کر دیا کہ ان سب کا ایک طرح سے حجاب سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ, یہ دونوں جج کی جو الگ الگ رائے ہے, 22 دنوں تک سنوائی ہوئی, یہ فیصلہ آیا, لیکن آج کا جو فیصلہ ہے وہ ایک طرح سے کوئی فیصلہ نہیں ہے. دوبارہ سے پھر بحث ہوگی, وقت لگے گا, انرجی لگے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس فیصلے سے کچھ مدد مل سکتی ہے یا اثر نو پھر محنت تیاری کرنی پڑے گی؟ اس فیصلے سے ایک دو اہم چیزیں ہم کو یعنی اس پہ غور کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز, جو ایسینشل ریلیجیس پریکٹس والی جو بحث چل رہی تھی, جو ایک طرح سے کرناٹک ہائی کورٹ میں سارا جو فوکس اس پر تھا, کیا یہ مذہب میں ضروری ہے, لازمی ہے, تو فوکس وہاں سے ہٹ کر اب مسلم گرل اسٹوڈنٹس کے جو تعلیمی حقوق ہیں, ایجوکیشنل رائٹس ہیں, تو یہ سارا جو ڈسکورس ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے. کیونکہ مذہبی چیزوں پر عدالتوں میں جا کر بحث کرنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوتی. تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ریئلی یعنی جسٹس دھلیا نے جو بات کہی کہ ہم ایسینشل ریلیجیس پریکٹس میں جو بحث کر رہے تھے, جو ہو رہی تھی کرناٹک ہائی کورٹ میں, وہ رانگ تھی, وہ غلط تھی. انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات کہی, تو یہ بہت اچھی پازیٹیو چیز اس میں آئی ہے. پھر اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے جس پر فوکس کیا گیا ہے اور اس کو جسٹس دھلیا نے مینشن کیا کہ اربن اور یعنی سب اربن اور ولیجز میں, رورل ایریاز میں جو لڑکیوں کے آبسٹیکلز اور ڈیفیکلٹیز ہیں, تو اسٹیٹ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرح رہنا چاہیے کہ جہاں پر سہولتیں, آسانیاں اور روڈ بلاکس کو ریموو کیا جائے. تو جو ڈیبیٹ ایک صحیح ایشو کی طرف گیا ہے وہ بھی بہت اچھی بات. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بات تو سب کے ذہن میں تھی, یا ہر ایک جو بات ہے کہ حجاب اسلام کا ایک اسینشل پارٹ ہے, لازمی حصہ ہے, اس پر دونوں ججوں میں سے کسی نے بات نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کو اپنی کامیابی کس رخ پر بحث نہیں ہوئی, لیکن یہ تو سب کا کہنا ہے, آپ کا بھی نظریہ ہے کہ اسلام اسینشل پارٹ ہے, تو اس کو تو نظر انداز ہی کیا دونوں ججوں نے. تو آپ کیسے اس کو کامیابی کہیں گی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرح سے ناکامی ہے؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہی ہے, ایک سکھوں کے تعلق سے ججز تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا اسینشل پارٹ ہے, ان کو رائٹ ہے, بندی لگانا کسی کا اسینشل پارٹ ہے, کڑا پہننا ان کا لازمی پارٹ ہے, لیکن حجاب کے تعلق سے اس کا وہ انکار کر رہے ہیں. تو یہ کامیابی یا ناکامی ہے؟ دیکھیے, ایسینشل ریلیجیس پریکٹس والی جو ڈیبیٹ ہے, تو اس میں اگر یعنی آرٹیکل 25 جو ہم کو فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے, جو ہم کو اپنے مذہب کی آزادی دیتا ہے, تو مذہب ایز اے ہول اس کی آزادی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مذہب کی جو ایسینشل چیزیں ہوں گی اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں رہ پائیں گے, یعنی آپ لے جائیں عدالت میں اور پروف کریں, اس کے بعد مطلب یہ طے کیا جائے گا کہ آپ اس پر عمل کریں گے یا نہیں. تو یہ جو ٹوٹل ڈیبیٹ تھا یہ فلاڈ ڈیبیٹ تھا. یہ اس طرح جو یعنی ریلیجن کے میٹرز کو ججز سے آپ لے جا کے وہاں سے اوتھینٹیکیشن لانا اور وہاں سے یہ کہنا کہ ہاں آپ کو کیونکہ یہ مذہب میں آپ کی ضرورت ہے. اور بھی ججمنٹس میں آج کل جو مداخلت ہو رہی ہے دینی امور میں, تو ہماری شروع سے اپروچ یہ رہی, طلاق میٹر پہ بھی ہماری اپروچ یہی رہی کہ پرسنل لاز میں انٹرفیئرنس نہ ہو. اسی طرح یہ بھی جو مذہبی امور ہیں, اس میں جو مذہبی پیشوا ہوں گے جیسے کہ ہمارے علماء اکرام ہیں, ان کو رجوع کیا جائے گا. عدالتیں اور کورٹس اور ججز اس کو انٹرپریٹ نہ کریں. تو ہم اس طرح یہ سمجھتے ہیں, ہمارا جو اپروچ رہا ہے شروع سے, اس اعتبار سے ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی چیز ابھی حاصل نہیں ہوئی, بس ہم ایک حد تک کامیاب ہوئے ہیں. آگے اور مزید ہم کو بہت اپنے حقوق کے لیے, اپنے دستوری رائٹس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ معاملہ بڑی بینچ کے پاس جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے بڑی بینچ کتنے ججز کی ہوگی؟ 5 ججز کی ہوگی, 7 ججز کی ہوگی, اور وہاں سے کس طرح کا فیصلہ آنے کی امید ہے آپ کو؟ دیکھیے, زیادہ تو ایسے لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ جائے گا, اور یہ دستوری معاملہ ہے تو لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگی. چیف جسٹس خود نہیں کریں گے بلکہ وہ ایک بینچ کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون کون ججز اس پر ہوں گے. اس اعتبار سے پھر ہم کو بھی اپنی یعنی ایک حکمت عملی, ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی. بہت جو ہم نے پہلے ڈیبیٹس کیے ہیں, جو پیٹیشنرز نے جو باتیں ہائی کورٹ میں رکھی, اب اس کو اور سلیقے سے آگے رکھنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ, یہ یعنی بہت آگے کام کی ضرورت ہے. لیکن ہم کو امید بھی ہے کہ ہم اپنی بات رکھنے میں, کوشش کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے. فیصلہ اس کے بعد کیا آئے گا وہ دوسری چیز ہے.
لیکن ہماری کوشش بہتر طریقے سے ہو اس کے لیے ہم کو پر امید بھی رہنا چاہیے, پازیٹو رہنا چاہیے اور کوشش اور اچھی کرنی چاہیے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ ایک آخری بات, جسٹس ہیمنت گپتا نے جو فیصلہ دیا ہے, جو بات رکھی, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر اپنی بات کہی ہے, یوں ہی انہوں کے دل میں آیا اور یہ کہہ دیا کہ بس آپ یونیفارم ہی پہننا ضروری ہے, اسکارف نہیں لگا سکتے؟ لگتا ہے کہ ان کی جو بات ہے کسی دلیل کی بنیاد پر ہے, بس ایک ان کا اپنا نظریہ ہے بغیر کسی دلیل کو مانے ہوئے؟ سنوائی کے دوران 2-3 باتیں آپ اگر غور کیے ہوں گے کہ انہوں نے ایک بات یہ پوچھی تھی کہ رائٹ ٹو ڈریس ڈز اٹ مین رائٹ ٹو انڈریس, یعنی اس طرح کا انہوں نے سوال پوچھا تھا. اور انہوں نے اپنے جو کمنٹس ہیں اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ میرے بھی کچھ مسلم فرینڈس ہیں اور میں کبھی ان کو حجاب پہنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوں. تو کہیں نہ کہیں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ حجاب جو ہے اچانک کچھ لڑکیاں پہننا شروع کر دی ہیں, ورنہ اٹ از ناٹ نیسسری, یا کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اور اس کو یعنی کہ ایک طرح سے بس کچھ لوگوں کی چیز بتانے کی کوشش کی گئی. تو اب جو انہوں نے اس وقت جو ورڈکٹ میں کہا ہے, انہوں نے بس یہ بات کہی کہ وہ سارے پیٹیشنز کو ڈسمس کر دیتے, اور انہوں نے کہا کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا جو حجاب بین ہے اس کو وہ اپہولڈ کر دیتے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے جو 11 کوشچنز فریم کیے گئے تھے, لیکن ابھی کیونکہ ہم نے ججمنٹ کی کاپی نہیں پڑھی اور ان کے جو 11 سوال ہیں کیا انہوں نے بات رکھی ہے, تو ابھی مزید اس پہ ہم بتا نہیں سکتے, ایلیبریٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات تو ہے کہ جس سلیقے سے اور طریقے سے جسٹس دھولیا نے ساری یعنی بات سارے کیس کو اپنی ججمنٹ میں ریفلیکٹ کیا ہے, جو ہم کو لائیو لا اور بار اینڈ بینچ سے ملا ہے, وہ بہت ہی سیدھا اور صاف, یعنی اس سارے کیس کا انہوں نے اپنا ورڈکٹ دیا ہے. تو اس کو یعنی بہت زیادہ سراہنا چاہیے, اور اس سے کافی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ آگے اور اچھے سے ہم یعنی چیف جسٹس نے جو بھی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو وہاں پہ اپنی کوشش کر سکیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور بات, ایران میں جس طریقے سے حجاب کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے, انڈیا کے بھی کچھ لبرل مسلم خواتین نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور کہا دین میں زبردستی نہیں ہے, حجاب میں زبردستی نہیں ہے. یہاں سے بھی سپورٹ ملا, اور اس ایک پروٹیسٹ کو ہندوستان میں بھی ایک طریقے سے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ جو اسلامی ملک ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے, ان جگہوں پر خواتین حجاب کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہیں, اور بھارت جیسے سیکولر ملک میں حجاب اختیار کرنے کے لیے اتنی بڑی جدوجہد کیوں, یہاں اتنی شدت پسندی یا کٹر پنتھی سوچ کیوں؟ تو کیا وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے یہاں کے ماحول پر؟ جی دیکھیے, یہ تو کسی اور ملک کا ایشو ہے. ہمارے پاس ایک طرح سے ہپوکریسی ہے, دو روخا پن ہے. کبھی کہتے ہیں کہ دوسرے ملک کے ایشوز یعنی ڈسکس کرنا چاہیے, اور اچانک جب ان کے مطلب والی چیز ہوتی ہے تو آؤٹ آف کانٹیکس جو ایران کا ایشو ہے وہاں حجاب کے خلاف نہیں بلکہ وہاں رجیم کے اگینسٹ ایک طرح سے پروٹیسٹ ہیں, جس میں وہ لوگ حجاب اتار کر بال کاٹ کر پروٹیسٹ کر رہی ہیں. اس کا ٹوٹل کانٹیکس دوسرا ہے. اور ان خواتین میں جن پر ظلم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کو اگر ان سے ہمدردی ہے ضرور ہمدردی کرنا چاہیے, لیکن پوری دنیا میں بہت ساری مسلم خواتین کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے. تو یہ جو پک اینڈ چوز کرنے والا انداز ہے میڈیا کا, جس میں ایران کے ایشو کو انڈین میڈیا جس طرح سے کور کر رہا ہے, یہ کہیں نہ کہیں ذہن سازی کی جا رہی ہے عوام کی کہ اس طرح کی یعنی یہ شدت پسندی آ جائے گی, پھر خواتین کو اتنے مسائل ہوں گے وغیرہ. یہاں پہ بیسک ایشو ایجوکیشن کا, ہماری کمیونٹی میں گرل چائلڈ ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, کیونکہ غریب کمیونٹی وہاں جاتی ہے, وہاں پر کسی طرح کے ڈسکریمنیشن ان کو نہ رہے. تو یہ ہمارا انڈین کانٹیکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, یہ تعلیم کا مسئلہ ہے. جی بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ, آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو سپریم کورٹ میں اس کیس کی لڑائی لڑ رہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جسٹس سدھانشو دھولیا کا جو فیصلہ ہے, ان کا جو آبزرویشن اور تبصرہ ہے,
वो बहुत अहम है और एक तरह से जीत है। और सबसे बड़ी कामयाबी इसमें यह कि कर्नाटका हाई कोर्ट में इस रुख पर बहस हो रही थी कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने इससे हट करके बहस की है और उनके फैसले में बात वाज़ेह है और एक तरह से भी बड़ी जीत है। लेकिन असल जीत सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर बेंच है उसका फैसला होगा और एक तरह से असर नौ मेहनत करनी पड़ेगी, तवज्जो देनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।